مغربی ممالک میں ہائی اسکول سے جب بچہ فارغ ہوتا ہے تو گریڈ 12 پاس کر چکا ہوتا ہے، جو پاکستان میں انٹرمیڈیٹ کے برابر ہوتا ہے۔ ہائی اسکول سے پاس ہونے والے اسٹوڈنٹس کی عمر عام طور پر 18 سال کے قریب ہوتی ہے اور اسکول سے فارغ ہوتے ہی ان کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرنا تقریباً لازمی ہو جاتا ہے، چاہے وہ صدر ہو یا وزیر اعظم کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ ہفتے میں تقریباً 20 گھنٹے کی جاب کرنے والے یہ اسٹوڈنٹس عام طور پر ریٹیل سٹورز میں کیشیئرز، کاؤنٹر سٹاف یا سیلز سپورٹ کی جاب کرتے ہیں۔ یہ وہی جاب ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز پر 25، 30 اور 35 سے زائد عمر کے لوگ مستقل بنیادوں پر کرتے ہیں۔ چھٹیاں ختم ہوتے ہی اسٹوڈنٹس اپنے کالج میں داخلہ لے کر پڑھائی شروع کر دیتے ہیں اور ایک آدھ سال کے بعد دوبارہ پارٹ ٹائم انٹرنشپ شروع کر دیتے ہیں۔ اس دفعہ ان کی انٹرنشپ عام طور پر دفاتر میں ہوتی ہے، جہاں وہ اپنے اپنے شعبے میں متعلقہ دفتری امور سیکھتے ہیں۔ انٹرنشپ کی انہیں تنخواہ بھی ملتی ہے۔ یوں وہ 18 سے 20 سال کی عمر میں اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور انہیں کام کا تجربہ اور عادت بھی ہو جاتی ہے۔ 4 سال بعد گریجویشن مکمل کرنے کے بعد ایک طرف تو ان کے پاس پروفیشنل ڈگری آ چکی ہوتی ہے، دوسری طرف ان کے پاس جاب کا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ عام طور پر جہاں انٹرنشپ کرتے ہیں، اگر ان کا کام پسند آ جائے تو وہ کمپنی انہیں مستقل جاب بھی آفر کر دیتی ہے۔ یہ ہے وہ ماڈل جس پر مغربی ممالک اپنے ہیومن ریسورسز کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ یہ لوگ فیلڈ میں جاتے ہیں تو اپنی قابلیت اور کام کرنے کے جذبے کی مدد سے اپنا بہترین اس فیلڈ کو دیتے ہیں، جس سے مجموعی طور پر ان اداروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اکنامک گروتھ ہوتی ہے جس سے مزید نوکریاں پیدا ہوتی ہیں جنہیں آئندہ آنے والے اسٹوڈنٹس پر کرتے ہیں۔ مغربی ممالک کی ترقی کا دار و مدار نہ ان کی کرنسی پر ہے اور نہ ہی ان کے قدرتی ذرائع پر۔ اگر ایسی بات ہوتی تو خلیجی ممالک اپنے تیل کی بدولت دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ممالک ہوتے اور مغربی ممالک ان کے نیچے لگے ہوتے۔ مغربی ممالک کی ترقی کا سارا دار و مدار ان کے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پر ہے اور یہی وہ ماڈل ہے جس کی بدولت وہ مسلمان ممالک سے کئی دہائیاں آگے نکل چکے۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پر اگر کوئی کام ہوا تو مشرف دور میں اس کے منسٹر عطاء الرحمن نے کیا۔ عطاء الرحمن نے ایک طرف ہائر ایجوکیشن کمیشن کو نئے سرے سے فعال کرتے ہوئے یونیورسٹیز اور کالجز کو ریگولیٹ اور ان کی پرفارمنس مانیٹر کرنا شروع کیا، دوسری طرف ساری دنیا کی یونیورسٹی سے پاکستانی طالب علموں کے لیے اسکالرشپس مانگ کر ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں کو بیرون ملک پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بھجوایا۔ عطاء الرحمن کے بعد زرداری آیا۔ اس نے کبھی میر ہزار خان بجرانی تو کبھی سردار آصف احمد علی کو تعلیم کے شعبے تھما کر ان کا بیڑا غرق کیا۔ نواز شریف نے تو کسی کو فل وزارت بھی نہ دی، میاں بلیغ الرحمن کو تعلیم کی چھوٹی سی منسٹری پروٹوکول کے مزے لوٹنے کے لیے دی۔ زرداری اور نواز شریف کو پاکستان میں ہیومن ریسورسز ڈیولپ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو عوام میں شعور آنے کا خطرہ ہے۔ شعور آ گیا تو پھر لوگ سوال بھی اٹھائیں گے کہ تم لوگ پاکستان میں کوئی ٹیکس دیے بغیر بیرون ممالک میں اربوں ڈالرز کے اثاثے کے مالک کیسے بن گئے؟ شعور آیا تو لوگ ان کے بدمعاشوں کو ووٹ ڈالنا بھی بند کر دیں گے، جس سے ان کے دوبارہ برسر اقتدار میں آنے کے امکانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ جی نہیں، نواز شریف اور زرداری کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان دونوں نے پاکستان کا ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنے کی نہ تو کبھی کوشش کی اور نہ ہی ان کا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ نواز شریف اور زرداری کا مفاد اسی میں تھا کہ عوام کی اکثریت غیر تربیت یافتہ مزدور، پلمبر، الیکٹریشینز، رنگساز، ریڑھی بان، رکشہ چلانے والے اور دکاندار پر ہی مشتمل رہے۔ یہ لوگ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ اچھے تعلیمی نظام سے انجینئرز، ڈاکٹرز، بزنس ایڈمنسٹریٹرز، اکاؤنٹنٹس، اکنامسٹ، سوشیولوجسٹ، جیولوجسٹ، نیوکلیئر سائنٹسٹ یا بائیولوجسٹ نکلیں اور ملک کو آگے لے کر جائیں۔